دیکھ سکتے ہیں شاہد خاقان عباسی موجود ہیں، ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب موجود ہیں اور دیگر بھی رہنما موجود ہیں۔ آنا ہوتا ہے، آپ جھوٹ بولیں یا آپ سازش کریں، آپ کچھ بھی کر لیں، چند دنوں کے لیے آپ کا جھوٹ تو چل جاتا ہے۔ اور نیب کے پاس کوئی سوال کیے اور نیب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں کورٹ کی کارروائی پہ کچھ نہیں کہنا چاہوں گی میں، لیکن کورٹ رپورٹر سے محترم رپورٹر کہ آج قوم کو ضرور بتائیں کہ کس طرح نیب کا عمران خان اور نیب کے گٹھ جوڑ کا آج اللہ تعالیٰ نے پورا دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گی اور فیصلے کا اور انصاف کا انتظار کروں گی اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ شکریہ۔ مریم صاحبہ کیا کہیں گی کہ آج احسن اقبال صاحب نے کہا کہ 5 حکومتی وزراء کے جو ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ رابطے ہیں اور وہ جوائن کرنا چاہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وزراء کی جانب سے بھی عمران خان کے اوپر عدم اعتماد کر لیا گیا، کب تک یہ معاملات طے کر لیے جائیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب عوام کی جانب سے عدم اعتماد ہو جاتا ہے کسی حکومت کے اوپر تو پھر وزراء کیا آپ کے ممبران قومی اسمبلی، ممبران صوبائی اسمبلی وہ تو پہلے ہی تیار بیٹھیں عدم اعتماد کرنے کے لیے۔ اور عمران خان صاحب کی پارٹی وہ پارٹی تو ہے نہیں جس میں کوئی آئیڈیالوجی سے جڑے لوگ ہیں یا کوئی ان کے ساتھ کوئی ان کی لائلٹیز ہیں یا کمٹمنٹ ہے۔ وہ سب اقتدار کے ساتھی تھے، اور جب اقتدار کی کشتی ڈولتی نظر آ رہی ہے تو عمران خان صاحب کی پارٹی آج کے بعد آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کہیں نظر نہیں آئے گی۔ میں ایک بات اور کرنا چاہتی ہوں کہ اس کا ثبوت ابھی آپ نے فیصل آباد میں دیکھا ہے۔ تو میں نے تو بڑی احترام کے ساتھ عرض کیا تھا، ایک مشورہ دیا تھا کہ اب جب آپ عوام میں جائیں، عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کو میں آج دوبارہ بڑا مخلصانہ مشورہ دے رہی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ اب عوام میں جائیں تو ہیلمٹس لے جانا نہ بھولیں۔ بھلے آپ ٹرکس کے اوپر چڑھ جائیں، جہاں بھی چڑھ جائیں، عوام کے ہاتھ آپ کے گریبان تک پہنچ چکے ہیں اور اب آپ اپنی خیر منائیں۔ جب آپ نے ووٹ کو عزت دینے کا نعرہ لگایا تھا تو سب یہ توقع کر رہے تھے کہ ملک میں فوری عام انتخابات کرائے جائیں گے، مگر اب آپ کے ووٹ کو عزت دینے کے نعرے کا تعلق ان ہاؤس چینج سے اور نئے وزیر اعظم سے ہو گیا ہے قومی اسمبلی کے اندر ہی۔ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، شکریہ۔ بات یہ ہے کہ ایک آئینی طریقہ ہے، گو کہ شاید اس پہ ہماری جماعت کی پہلے 2 آراء تھیں، لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا، جو میں نے بات باقی جماعتوں کے لیے کہی وہ میں آپ کو بھی کہوں گی کہ ہماری کانسٹیٹوئنسی جو ہیں وہ پیپل آف پاکستان ہے، وہ پاکستان کے عوام ہیں، اور اب یہ ذمہ داری نہیں ہے سیاسی جماعتوں کے اوپر، یہ فرض میں شامل ہے کہ عمران خان اور اس کی حکومت کی صورت میں پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے اوپر جو عذاب مسلط ہوا ہے اس سے عمران خان سے پاکستان کی قوم کو، پاکستان کے عوام کو نجات دلائی جائے۔ اور ایک اور بات میں یہ ضرور کرنا چاہوں گی کہ اگر اپوزیشن نے عوام کی آواز پہ، عوام کی ضرورت پہ، عوام کی چیخ و پکار پہ، عوام کی آہوں پر اگر لبیک نہ کہا تو جتنی قصوروار یہ گورنمنٹ ہوگی عوام کی تباہی کی، میرا خیال ہے کہ عوام اپنا کرٹیسزم جو ہے وہ پھر سیاسی جماعتوں کے اوپر بھی کریں گے، جس کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ پبلک پلس کو ریڈ کرنا، پبلک کی بھلائی کے لیے کام کرنا، یہ سب سے زیادہ پرائم رسپانسبلٹی ہے عوام کی۔ اور میں ایک آپ کو اور بات بتا دوں مطیع اللہ جان صاحب، میں یہ سمجھتی ہوں کہ میاں صاحب جو ہیں نواز شریف صاحب، وہ پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے قائل نہیں تھے، لیکن جماعت میں جب ڈسکشن ہوئی، ظاہر ہے جماعت نے پورا جو ہماری CEC کی میٹنگ ہوئی تھی، بڑی اچھی بات ہے کہ پورا فیصلے کا اختیار انہوں نے نواز شریف صاحب کو دے دیا، یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ وہ بہت ایک فہم و فراست رکھنے والے شخص ہیں، عوام کا درد رکھنے والے شخص ہیں۔ تو میاں صاحب پہلے اس چیز پہ کنونس نہیں تھے، تو بہت ساری آراء تھیں پارٹی میں، تو سب نے یہ بات کہی کہ آپ کی بطور سینئر ترین لیڈر اور سب سے بڑی جماعت کے سربراہ ہونے کے ناطے ہم سب کا فرض ہے کہ عوام کی آواز سنیں، عوام کی کو تکلیفوں سے، مہنگائی سے، عذاب سے جو ان کے اوپر عمران کی شکل میں مسلط ہوا ہے اس سے ان کو نجات دلائیں۔ تو یہ ذمہ داری آپ کو فرض سمجھ کے ادا کرنی ہوگی، اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ اب
یہ قوم, یہ ملک, یہ عوام مزید تباہی کے متحمل نہیں ہو سکتے. میم آپ نہیں سمجھتی ہیں عزم اعتماد لانے کے لیے بہت کچھ سیکریفائس کرنا پڑتا ہے؟ کیا سیکریفائس کرنا پڑتا ہے؟ جیسے آپ نے پہلے بھی کہا تھا, کارواسی صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ جو عزم اعتماد لاتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے, اسی جگہ پہ آپ کھڑی ہو گیا. میں ایک بات آپ کو اور کہنا چاہتی ہوں کہ اب حالات وہ آ گئے ہیں کہ عمران خان اور اس کی گورنمنٹ کسی کے لیے بھی ٹینیبل نہیں رہی, اور جو آپ جن کو کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا, جن کی سپورٹ عمران خان کو حاصل تھی, ان کی بھی کانسٹیٹوئنسی سب سے بڑی پاکستان کی عوام ہے. اور جب پاکستان کی عوام کا اشارہ آپ کو دیکھنا پڑے گا, اور وہ سیاسی جماعتوں کے علاوہ سارے انسٹیٹیوشنز کو دیکھنا پڑے گا, کیونکہ میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ یہ صرف عوام کی بات نہیں ہو رہی, ظاہر ہے وہ بھی عوام کا ہی ایک سیگمنٹ ہے, جہاں پر یہ ہمارے جو فوجی بھائی ہیں, جو ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جتنے بھی ہمارے اہلکار ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ مہنگائی نے ان کے گھروں میں بھی بہت افیکٹ کیا ہے. ان کو بھی روزی اور روٹی کی مصیبت پڑی ہوئی ہے. وہ اپنے ذمہ داریاں ادا کریں یا اپنے کچن کا وہ دیکھیں کہ روٹی پوری ہو رہی ہے, بجلی کا بل نہیں دیا جا رہا, پیٹرول افورڈ نہیں ہو سکتا. تو یہ سب باتیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں اس جو اس وقت سینٹیمنٹ بنا ہے اینٹی گورنمنٹ اس میں. اور اس میں سب سے بڑا جو ایک سب سے بڑی چیز ہے جس کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا اور جس کے ساتھ چلنا پڑے گا, وہ ہے پاکستان کے عوام کی آواز. اس پہ سب کو لبیک کہنا پڑے گا. اچھا میم, حکومت کہہ رہی ہے کہ اپوزیشن کے نمبر ہی پورے نہیں ہیں, پہلے وہ اپنے نمبر پورے کرے پھر عدم اعتماد کی طرف آئے. پہلے اپوزیشن کو اپنے نمبر گنے, ہمارے اتحادیوں سے رابطے میں وہ پہلے ہی جا چکی ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں, آپ لوگوں کے نمبر پورے ہیں؟ کیونکہ ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ میں اس بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں. عمران خان صاحب کی اپنی تقاریر, کل بھی انہوں نے ایک تقریر کی, آج کل وہ جتنی بھی تقاریر کرتے ہیں وہ ساری اپنی ڈوبتی کشتی کو بچانے کی چیخیں ہیں, جو کشتی ان کو ڈوبتی نظر آ رہی ہے. اور وہ کشتی ان کو صرف اس لیے ڈوبتی نہیں نظر آ رہی کہ پاکستان کے عوام تنگ آ چکے ہیں یا اب وہ انٹینیبل ہو گئے, ان کا بوجھ کوئی اور ڈھو نہیں سکتا, ادارے نہیں ڈھو سکتے. آئی تھنک وہ ان کی چیخیں اس لیے نظر آ رہی کہ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کے جو ممبران ہیں, ان کے جو ایم این ایز ہیں, جو ان کے ایم پی ایز ہیں, وہ شپ جمپ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اور وہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ابھی عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہیں. میں آپ کو ایک اس کو جکسٹاپوز کر کے دکھا دیتی ہوں. نواز شریف صاحب آج پرائم منسٹر نہیں ہیں, ملک سے باہر ہیں. ان کو ملک سے باہر رکھا ہوا ہے, وہ آ نہیں سکتے ابھی ملک میں فوراً. تو آپ یہ دیکھیں کہ جماعت, پوری جماعت مسلم لیگ نون, میں نے پہلے بھی کہا تھا, آگ کے دریا سے گزر کے آئی ہے, لیکن الحمدللہ متحد رہی اور نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں متحد رہی ہے. تو اب آپ دیکھیں, اور اس کے اگر آپ دوسری طرف دیکھ لیں تو ابھی عمران خان صاحب کی صرف کشتی ڈاواڈول ہوئی ہے, ہلی ہے, اور ان کے سارے ممبران یا تو دوسری جماعتوں سے رابطے کر رہے ہیں, یا اسمبلی میں کھڑے ہو کے تقاریر کر رہے ہیں, یا میڈیا پہ ان کے جو انکشافات ہیں وہ بھی سننے والے ہیں. تو ان کو یہ نوشتہ دیوار صاف نظر آ رہا ہے کہ دیوار پہ کیا لکھا ہے. تو عمران خان صاحب جو روز ان کی تقریر نہیں ہوتی, وہ چیخیں ہوتی ہیں, اس میں آپ کو سب پتہ چل جائے گا کہ وہ فرسٹریٹڈ آدمی کی تقریر ہے, جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کا یہ جو پریزنٹ ہے وہ تو ختم ہو ہی گیا, اس کا مستقبل بھی کوئی نہیں. اور ایک بات یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی ان کے اتحادی ہیں, ایلائز ہیں, عمران خان صاحب کی ناکامی کا, نااہلی کا, نالائکی کا, تاریخی ناکامی کا بوجھ لے کر ان کے اتحادی میدان میں نہیں جائیں گے, الیکشن کے میدان میں نہیں اتر سکتے, ان کے ایم این ایز نہیں اتر سکتے, ان کے ایم پی ایز نہیں اتر سکتے. اور اس بات کا ادراک ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو ہے. میڈم ایک سوال آپ سے. جی میڈم, اپوزیشن کی سینٹ میں اکثریت ہے, لیکن آج تک آپ لوگ سینٹ میں کامیاب نہیں ہوئے. عمران خان اعتماد کا ووٹ اس سے پہلے بھی اسمبلی سے لے چکے ہیں, آپ لوگوں کو پتہ ہے اس میں اپوزیشن کا کیا حال ہوا تھا. ابھی کیا اپوزیشن کو کوئی اشارہ ملا ہے جو آپ لوگ اتنے کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد لے کر آ رہے ہیں اور عدم اعتماد کامیاب بھی ہوگی؟ میں اس کا مریم ایک سوال ہے کہ کیا اب آپ کا اسٹیبلشمنٹ سے صلح ہو گئی ہے؟ میں اس کا جواب آپ کو پہلے دے چکی ہوں, میں دوبارہ دے دیتی ہوں کہ حالات اس وقت اس لیے بدلیں کہ عمران خان کی جو ناکامی ہے, جو عوام کی بد دعائیں ہیں, اور جو ملک میں اس وقت بدامنی ہے, دہشت گردی نے پھر سے سر اٹھا لیا ہے, اور جو مہنگائی کا عالم ہے اور عوام کے غصے کا عالم ہے, عوام بھرے بیٹھے ہیں,
تو حالات اس وجہ سے بدلیں, حالات کسی اور وجہ سے نہیں بدلے, اور حالات ہم سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے اب سازگار ہیں. ہمیں ضرور یہ اٹیمپٹ کرنی چاہیے, اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ اٹیمپٹ ضرور کامیاب ہوگی. اور میں پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو آج یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ اگر آپ باعزت طور پر اگلے الیکشن میں اپنے حلقوں میں جانا چاہتے ہیں, آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ عوام کے غیظ و غضب کا نشانہ نہ بنیں, تو اس چیز میں اب آپ جو ہے وہ یہ اس گورنمنٹ کو سپورٹ مت کریں. اور میرا خیال ہے انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہی ہوگا. مجھے نظر آ رہا ہے حالات بہت بدل چکے ہیں. جی میڈم یہ بتائیے گا کہ جس طرح کہ آپ نے رائیول میں ان کو ویلکم کیا پیپلز پارٹی کو, کیا اس کے بعد جی پی ڈی ایم میں واپسی کی رائے ہموار ہو گئی ہے, کیا کوئی اشارہ ملا ہے یا نواز شریف کی طرف سے کو شامل کیا جائے؟ ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اگر نیا سیٹ اپ آتا ہے تو پیپلز پارٹی نے خورشید شاہ کا نام تجویز کیا, آپ لوگ اس کی حمایت کریں گے؟ دیکھیں یہ تو ابھی دور کا سوال ہے. پہلے تو سب سے جو پہلا مرحلہ ابھی ہمیں درپیش ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ہے. پہلے ہم وہاں تک پہنچیں گے, اس کے بعد یہ جو باقی ڈیسیجنز ہیں کہ کون پرائم منسٹر ہوگا, کون ٹیک اوور کرے گا, کیا ہوگا, یہ سب بعد کی باتیں ہیں, ہم بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے. ایک منٹ باری باری. جی حکومت ایک طرف تو آپ لوگوں کا ٹھیک ہے, آپ کو عدم اعتماد کے حوالے سے پوزیشن اکٹھی ہو گئی ہے, لیکن دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان نے آج 10 وزراؤں کو بہترین سرٹیفکیٹ دیے کرنے کی, اور دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 15% سرکاری ملازمین کو تنخواہ دی ہے, ملک جو ہے وہ بہتری کی معیشت بہتر ہو گئی ہے, اور اگلے 3 مہینوں میں مزید جو ہے تنخواہیں بڑھائیں گے. آپ کے 2 سوال ہیں. سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے عوام نے ایک انعام دے دیا ہے عمران خان کو, اور وہ ہے وہ جتنے بھی اپنے وزراء کو تمغے دیں, کچھ دیں, اور وہ تمغہ جو آپ کو پتہ ہے کون کون سی منسٹری کو ملا ہے, ذرا بتائیں گے. خارجہ نہیں ہے, معیشت نہیں ہے, اس میں معیشت نہیں ہے, اس میں خارجہ نہیں ہے, جو پاکستان کو اچھا پاور نہیں, جہاں جہاں میسو کولوسل فیلیئرز ہیں وہاں وہ ان کو خود پتہ ہے. شاید اس چیز میں ان کو لگتا ہے ان کو کامیابی ہوئی ہے کہ ان کا پروپیگینڈا سیل جو ہے وہ بڑا حرکت میں رہا ہے اور بڑا متحرک رہا ہے. تو یہ بھی میں بتا دوں, ابھی 2-3 دن پہلے میں آپ لوگوں کے میڈیا چینلز پہ ایک سروے دیکھ رہی تھی جس میں پاکستان کے عوام نے عمران خان کی نیریٹو کو, وہ جو اس کا چور چور ڈاکو ڈاکو کا نیریٹو تھا, اس کو انہوں نے ڈسون کر دیا ہے. پاکستان کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ وہ جھوٹ تھا, اور نہ صرف وہ جھوٹ تھا بلکہ سب سے تاریخ کے بڑے چور, سب سے بڑے تاریخ کے کرپٹ, سب سے بڑے تاریخ کے رشوت خور یہ حکومت ہے عمران خان اور اس کے سارے ساتھی. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کرپشن کہیں رہ گئی. جو ان کی رشوت خوری کی داستانیں, ایس ایچ او جو ہے نا 1-1 کروڑ روپیہ دے کے اپوائنٹ ہو رہا تھا, جو نواز شریف اور شہباز شریف کے دور میں کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اور ان کا احتساب کا نیریٹو اتنی بری طرح فیل ہوا ہے کہ ابھی شہباز شریف صاحب کی یو کے کورٹ سے ایک پھر گواہی آئی ہے. تو میں عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دینا چاہتی ہوں کہ بجائے اس کے کہ جو آپ پبلک ابھی کیمپین اپنی کرنے لگے ہیں, اس میں جو تقریریں آپ کرتے ہیں, بجائے اس میں کہ آپ وہ اپنا فیلڈ نیریٹو جو چور ڈاکو کا نیریٹو تھا کہ پچھلی حکومتیں کر گئیں سب کچھ, وہ سب عوام نے رد کر دیا ہے. تو ذرا پیپر اٹھائیں اور عوام کو یہ بتائیں کہ کورٹ سے کیا گواہیاں آ رہی ہیں ہمارے حق میں, اور کورٹس نے ان کی جو نیریٹو تھی اس کو جھوٹا ثابت کر دیا. تو ان کا میرا نہیں خیال کہ اب کوئی بھی چیز ایسی ہے جس پہ وہ تکیہ کر سکیں. جی دیکھیں تنخواہی نہیں, دیکھیں 15% آپ نے تنخواہ بڑھا دی ہے, اور مہنگائی کتنے % بڑھی ہے. کئی ایریاز میں مہنگائی 500%, 600%, 700% بڑھی ہے. تو 15% جو تنخواہوں میں اضافہ ہے, مجھے ہمدردی ان لوگوں کے ساتھ, وہ 15% تنخواہ میں اضافہ کیا کریں گے جب آپ کو بجلی کا بل اتنا لمبا چوڑا آئے گا, جب آپ کے کچن کے بل, آپ کو آٹا, چینی, سبزی, گوشت, انڈے, مرغی سب کچھ اتنا مہنگا ہو جائے گا. جب آپ پیٹرول ڈلوانے جائیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ جو پیٹرول کے لیے میں پیسے دوں, یہ اب میں اس سے گھر کا کچن چلاؤں یا پیٹرول کے پیسے دوں. مہنگائیوں میں 600-700% دوائیوں کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے. تو وہاں 15% تنخواہ بڑھائیں گے تو کیا بنے گا وہاں. تو بالکل. جی کوئی اور سوال ہے؟ یہ کہ جہانگیر ترین صاحب گروپ جو ان کا ہے وہ آپ کے ساتھ نون کے ساتھ کتنا رابطے میں, اور آپ کو توقع ہے کہ آپ کے عدم اعتماد سے پہلے وہ آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے؟
सारी बातें मैं आज ही बता दूँ आपको। थैंक यू। सदर मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ फौरी तौर पर पाकिस्तान नहीं आ सकते हैं। पहले नवाज शरीफ तहरीक अदम एतमाद पर कायल नहीं थे। तहरीक अदम एतमाद पर उनका कहना था कि ज़रूर कामयाब होगी और इमरान खान की हुकूमत से पाकिस्तान के आवाम को निजात दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि 15% तनख्वाह में इजाफा किया है, लेकिन ये बताएं कि महंगाई में कितना फीसद इजाफा किया है। आवाम के हाथ हुक्मरान जमात के गिरबान तक पहुंच चुके हैं। तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो रही है। अगला मरहला के हवाले से भी बता नहीं सकते हैं। पीटीआई के लोगों से भी राब्ते में हैं। पीटीआई में नजरियाती लोग नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सच को एक ना एक दिन सामने आना होता है। मरियम नवाज जो कि मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी, उन्होंने कहा कि इमरान खान की पार्टी आज के बाद कहीं नजर नहीं आएगी। इमरान खान की तकरीरें डूबती कश्ती को बचाने की कोशिशें हैं। तहरीक अदम एतमाद जरूर कामयाब होगी और तहरीक अदम एतमाद हम कामयाब करेंगे। ये